بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ کے ساتھ شاہنواز فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فراق گورکھپوری کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ فراق گورکھپوری نے کہا ہے، بغیر علم کے جیسے ہوائیں چلتی ہیں، کچھ ایسے اہل محبت کو یاد آئے جا۔ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا گوشہ اس طرح کا ہے کہ جس میں ہم شعور کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، بالکل جس طرح ہم سانس لیتے ہیں غیر فطری انداز میں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے سانس لیا۔ ہم پلکیں جھپکاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے پلکیں جھپکائی ہیں۔ اسی طرح علم کا گوشہ بھی ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اور ہم کس طرح اکتساب علم کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں علم کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اس کی اہمیت پر ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ علم کے سلسلے میں اسلامی اور مغربی پرسپیکٹو کیا ہے، اسلامی اور مغربی تناظر کیا ہے۔ اسی موضوع سے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ زبان کا ہے۔ زبان بہت ہی غیر فطری انداز میں ہمارے وجود کا حصہ بنتی ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے ہم اس کا اکتساب شروع کرتے ہیں، اور پھر پوری زندگی زبان کا سانچہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ اس سانچے کی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا اہمیت ہے اور اس کا علم سے کیا تعلق ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو دو شخصیات موجود ہیں ان سے میں بھی آپ کا تعارف کراتا ہوں، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہماری روایت میں زبان کی جو اہمیت رہی ہے اس کا اندازہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک رات حضرت ابن عباس کے بقول انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام کیا۔ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک وہ ان کے ساتھ مقیم رہے، اور ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے نقطے بے کے موضوع پر گفتگو شروع کی، اور بے کے نقطے پر ان کی گفتگو فجر تک جاری رہی۔ فجر کی اذان ہو گئی اور گفتگو جاری تھی، اور حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ حضرت علی علم کا ایک سمندر ہیں اور میں اس کے کنارے پڑا ہوا ایک خالی کوزہ ہوں۔ ہماری روایت میں زبان کی اہمیت یہ رہی ہے، لیکن آج ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں، ہمارے بچے کس طرح کی زبان سیکھ رہے ہیں، کس طرح کا ان کا بیان ہے، اس کا ان کی شخصیت سے، ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو ممتاز شخصیات، میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طیب زیدی صاحب، کراچی یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہیں، وہاں استاد ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر علی حیدر ملک صاحب، افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں، اور اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق چیئرمین ہیں۔ علی حیدر ملک صاحب، گفتگو میں آپ سے شروع کروں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری روایت کے تناظر میں، یعنی اسلامی روایت کے تناظر میں یا انسانی روایت کے تناظر میں بھی، انسانی زندگی میں زبان کے سانچے کی کیا اہمیت ہے اور وہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیے، زبان تو ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں بہت اہم رہی ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ زبان ہی وہ شے ہے جو جانوروں سے انسانوں کو الگ کرتی ہے، یعنی قوت گویائی انسان میں ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو ترقی ہے وہ ممکن ہو سکی ہے انسان کی۔ جانور ترقی نہیں کر سکے، جہاں تھے وہیں ہیں اب بھی، چونکہ وہ اپنے تجربات، اپنا علم منتقل نہیں کر سکے۔ انسان زبان کے سہارے اپنا علم، اپنا مشاہدہ، تجربہ، مطالعہ، جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ تو زبان کی اہمیت تو یہ ہے اسلامی معاشرے میں بھی یا تمام انسانی معاشروں میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام میں اس لحاظ سے اہمیت یا فوقیت ہے کہ علم پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک نقطہ ہے خاص اسلام کا۔ تو زبان کی اہمیت تو مسلم ہے۔ جو معاشرہ جتنا پختہ ہوگا اس کی زبان بھی اتنی ہی پختہ ہوگی، صحیح، اس کا اظہار بھی اتنا ہی پختہ ہوگا۔ صحیح۔ تو زبان کی اہمیت سے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج یہ کہنے کی ضرورت شاید اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا عہد ہے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، زبان تو شاعری کے کام آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر چیز خام صورت میں ہے۔ علم کا تصور بھی بہت خام ہے۔ جی، اب یہ دیکھیں کہ اگر زبان ہی نہیں جانتا ایک آدمی، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو یا کوئی اور پروفیشنل ہو، تو وہ اپنا اظہار ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بہت بعض سائنسداں ہوئے، ڈاکٹرز ہوئے، انجینئرس ہوئے، انہوں نے کچھ لکھا نہیں کیونکہ انہیں زبان نہیں آتی تھی۔ ایک فنکشنل نالج تو ہے ان کے پاس، بولنے کی حد تک ہے، جی، لکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ انگلستان وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں شاہی محل کے خانساموں نے اور مالیوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور بڑی معلومات افزا، اور اپنے تجربے جو بھی تھے ان کے، یعنی ان کی بھی ذہنی سطح ایسی تھی
اور زبان اتنی وہ جانتے تھے کہ کتاب لکھ سکیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بڑے سائنسداں کتاب نہیں لکھ پاتے. جی وہی کہ زبان ان کی کمزور ہے. جی ٹھیک تو زبان کی اہمیت سے تو کبھی آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اس کو جتنا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, جتنا پختہ اس کو ترقی دینے کی, اور وقت کے لحاظ سے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے, اضافہ ہوتا رہتا ہے. زبان کا سانچہ بھی بدلتا رہتا ہے, لفظیات بدلتی رہتی ہیں, لہجہ بدلتا رہتا ہے, لیکن زبان ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ایک بنیادی بات زبان کے سلسلے میں. جی طیب صاحب یہ بتائیے آپ ہمیں کہ یعنی جو لسانی سانچہ ہے, علی حیدر ملک صاحب نے ہماری اپنی روایت کے تناظر میں اور عمومی روایت کے تناظر میں بھی گفتگو کی. آپ یہ بتائیے کہ ایک ماہر لسانیات کے طور پر کہ لسانیات کا علم زبان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ صحیح. یقیناً یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اتنے وسیع موضوع پہ مختصراً گفتگو کر سکوں, اور اس سوال کے بہت سے پہلو کھلتے ہیں. میں ایک اہم بات کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ قدیم معاشروں میں اور قدیم روایتوں میں ہمیں زبان کے حوالے سے ایک بہت اہم فیکٹ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان اور قدیم تہذیبوں کا جو تصور حقیقت تھا وہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں تھیں, بلکہ کچھ ایسا گتھا ہوا معاملہ تھا کہ مثال کے طور پہ قدیم یونانی زبان میں جو زبان کے لیے لفظ استعمال ہوا, کئی الفاظ استعمال ہوئے, ان میں سے ایک لفظ لوگوس, اور لوگوس سے ہی اسپیچ اور لوگوس سے ہی جو منطق کی روایت ہے یونانی فلسفے کی, اس کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم تہذیبوں میں یہ ایک تجسس رہا کہ لسان اصل کون سی زبان ہے, اور مختلف تہذیبوں میں مختلف معاشروں نے اس سے متعلق مختلف دعوے کیے. اور یعنی انسان کی اصل زبان کیا ہے؟ جی ہاں. اور اس جستجو کے میں دراصل یہ کوشش اور یہ کاوش پنہاں تھی کہ کسی طرح ہماری تہذیب کی برتری دوسری تہذیبوں پر ثابت ہو جائے. علم زندگی ہے.